بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام مرتضیٰ صدیقی ایڈوکیٹ۔ آج ہم بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور وہ موضوع ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی ایف آئی آر۔ ایف آئی آر کیا ہے؟ اس کو ہم 5 مختلف تناظر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، ایف آئی آر کا تعارف، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کیا ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر کون کون سے مدرجات ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ایف آئی آر کی کیا اہمیت ہے اور کیا اسے بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، کیا فون کر کے بھی ایف آئی آر درج کی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 5، اگر پولیس ایف آئی آر نہ دے تو پھر مستغیث کے پاس کیا ریمیڈی ہے کہ وہ کس طرح سے ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ایف آئی آر کا تعارف سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ایف آئی آر ہے کیا۔ ضابطہ فوجداری دفعہ 154 کے تحت کسی بھی تھانہ کی حدود کے اندر اگر کوئی جرم سرزد ہو، اور جرم سرزد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جرم کوگنیزیبل ہو یعنی قابل دست اندازی جرم ہو۔ ایف آئی آر کے لیے، ایف آئی آر کے اندراج کے لیے جرم کا قابل دست اندازی ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر جرم ناقابل دست اندازی ہے تو پھر ایف آئی آر درج نہیں ہوگی بلکہ اس کی رپٹ درج ہوگی۔ تو کوئی بھی شہری جو ہے وہ کسی بھی تھانہ کی حدود کے اندر ایف آئی آر درج کروانے کے لیے تھانہ میں درخواست دائر کر سکتا ہے۔ اب جب درخواست آپ لے کے جاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کے اندراج کے لیے جو درخواست آپ دیتے ہیں اس کے اوپر آپ کے دستخط اور آپ کا انگوٹھا ثبت ہونا ضروری ہے۔ اس لیے فون کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہوتے، کیونکہ ایف آئی آر درج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دستخط اور آپ کا انگوٹھا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب ایف آئی آر جب درج ہوتی ہے تو اس میں کون کون سے مدرجات ہوتے ہیں؟ اس میں مدرجہ ذیل مدرجات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس میں مقدمہ کا نمبر ہوتا ہے، ضلع کا نام ہوتا ہے، وقت و وقوع اس کی تاریخ درج ہوتی ہے، کس وقت رپورٹ کیا گیا ہو ایف آئی آر کو وہ وقت درج کیا جاتا ہے، تاریخ درج کی جاتی ہے، اطلاع دہندہ جو ہوتا ہے اس کی تفصیل درج ہوتی ہے، اس کا نام، بلدیت، قوم، سکنہ، ٹھیک ہے جی۔ اور جو جرم زرزد ہوا ہے، جس وقوع کے بارے میں وہ ایف آئی آر لے کر آیا ہے، درج کروانے کے لیے درخواست لے کر آیا ہے، اس واقعات کو بھی اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور اگر کارروائی میں کوئی تاخیر ہوئی ہے تو وہ تاخیر کی وجہ بھی اس میں لکھی جاتی ہے۔ تھانہ کی روانگی اور اس کا وقت بھی مقرر کیا جاتا ہے۔ جائے وقوع اور تھانے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی درج کیا جاتا ہے۔ اور آخر پر مستغیث کے دستخط بھی ہوتے ہیں۔ اب جناب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایف آئی آر کروانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایف آئی آر درج کروانے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ قانون کو حرکت میں لایا جائے۔ قانونی مشینری کو حرکت میں لانے کا مقصد ہوتا ہے۔ ایف آئی آر کوئی ثبوت نہیں ہوتا، نہ اسے بطور ثبوت پڑھا جاتا ہے، البتہ اطلاع دہندہ کے موقف کی تائید اور تردید کے لیے اسے بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے، کوئی بھی شخص ایف آئی آر کی کاپی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس طرح اگر پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں کرتی تو پھر ہمارے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پھر آپ زیر دفعہ 22A 22B ضابطہ فوجداری کے تحت جسٹس آف پیس کے پاس ایک پٹیشن دائر کرتے ہیں، اور جسٹس آف پیس جو ہے وہ پھر اس کے اوپر آرڈر کرتا ہے، اور اس کے بعد پولیس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کرے۔ ہائی کورٹ کے مختلف فیصلوں میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے تحقیق نہیں کر سکتی۔ انویسٹیگیشن کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایف آئی آر کا درج ہونا ضروری ہے، اور سنگین نوعیت کے جو جرائم ہیں ان میں بلا تاخیر اور فوری طور پر ایف آئی آر درج ہونا یہ قانون کا تقاضا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہم نے ایف آئی آر کے بارے میں جو بنیادی چیزیں آج سیکھنے کی کوشش کی ہیں وہ کافی حد تک آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ آئندہ ہم اور مختلف موضوعات کے اوپر آپ کے لیے نئی ویڈیوز بنا کے لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔